بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ہدایت ماں باپ کی ہے خدمت، دونوں جہاں کی عزت ماں باپ کی ہے خدمت، دل کی بہار یہ ہے جہاں کا قرار یہ ہے، ہر ایک قدم پہ رحمت ماں باپ کی ہے خدمت، بوڑھا انہیں جو پاؤ ہرگز نہ دل دکھاؤ، قرآن کی نصیحت ماں باپ کی ہے خدمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اولاد کی خاطر ساری زندگی آرام کی نیند نہیں سو سکتی، جو اولاد کی پیدائش پر موت کا منہ دیکھتی ہے، جس کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے، جو کئی سال تک اپنے بچے کو تھپکیاں دے کر سلاتی رہتی ہے، جو بیمار بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر سردیوں کی طویل رات بیٹھی رہتی ہے، جو اولاد کو بیمار دیکھ کر تڑپتی رہتی ہے، کبھی تعویذ دھاگے کے لیے بھاگتی ہے تو کبھی منتیں مانگتی ہے، کبھی حکیموں اور ڈاکٹروں کی منتیں کرتی ہے تو کبھی رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا کرتی ہے، جو اپنے تمام قوتوں کو اولاد کے لیے وقف کر دیتی ہے، جو ساری زندگی اولاد کے لیے شجر سایہ دار بنی رہتی ہے اور اپنے پیار کی چھاؤں میں اپنی اولاد کو غموں کی تپتی ہوئی دھوپ سے بچانے کا انتظام کرتی رہتی ہے۔ کیا ہوا جو آج اس کی کمر جھک گئی ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، ہاتھوں میں روشہ آ گیا ہے، قوتیں ناکارہ ہو گئی ہیں، حالت مخدوش ہو گئی ہے اور مجسمہ رنج و علم بنی ہوئی ہے، اور جس اولاد کے لیے ساری زندگی ڈھال بنی رہی، اسی اولاد کی طرف سے ہمدردی کے دو بول سننے کے لیے ترس رہی ہے۔ گھر امیر کا ہو یا غریب کا، افراد خانہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، اللہ ماشاء اللہ والدین کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ لندن و امریکہ میں بوڑھے والدین کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان اداروں میں والدین کی خدمت کا اعلیٰ انتظام ہے، دوا دارو پابندی کے ساتھ دیا جاتا ہے، پارکوں میں سیر کرائی جاتی ہے، ملازم ان کی ٹانگیں دباتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے لندن اور امریکہ کی۔ میں عرض کروں گی کہ جب غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو بقول اقبال کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، پھر اپنے کمالات بھی عیب نظر آتے ہیں اور دوسروں کے عیب بھی کمالات دکھائی دیتے ہیں۔ جن اداروں کی آپ بات کرتے ہیں، حقیقی اولاد حقیقی والدین کو وہاں داخل کر آتے ہیں، اور پھر حکومت جانے اور ادارے، نہ اولاد کا والدین سے تعلق نہ والدین کا اولاد سے، ان والدین کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ ان کی اولاد کے بچے تو روزانہ اسکول جائیں اور پھر روزانہ واپس آ کر اپنے والدین کی نگاہوں کے سامنے رہیں، حالانکہ بڑھاپے میں تو والدین صرف چاہتے ہی یہی ہیں کہ زندگی کی جو سانس رہ گئی ہیں ہماری اولاد بھی ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، مگر ان کی اولاد تو اس پر خوش ہے کہ ہم نے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ سنو اور یاد رکھو، والدین کو اس حالت میں اداروں کے اندر چھوڑانا ان کی کوئی خدمت نہیں، بلکہ ان کے اپنے گھر میں عزت کا مقام دینا اور ان کے قدموں کے بوسے لے کر اپنے رب سے دعا کرنا، اے میرے پالنے والے، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تو آج ان پر رحم فرما۔ یہ ہماری حماقت اور بد نصیبی ہے کہ غیروں نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو سینے سے لگا رکھا ہے اور ہم نے خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے قوانین کو پس و پشت ڈال رکھا ہے۔ لیکن یاد رہے، اگر والدین روٹ جاتے ہیں تو خدا بھی روٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ میں آج آپ کے گوشے گزار کر رہی ہوں، تو دھیان سے سنیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، جب توریت شریف پڑھتا تو خوش آوازی کی وجہ سے مرد اور عورتیں سبھی سننے کے لیے گھروں سے باہر نکل آتے۔ یہ جوان شراب بھی پیا کرتا تھا۔ ایک روز اس کی ماں اسے کہنے لگی، اگر بنی اسرائیل کے نیکوں کو پتہ چل گیا تو شراب پیتا ہے تو وہ تجھے اپنے پڑوس سے نکال دیں گے۔ ایک دفعہ ایک شب وہ شراب کے نشے میں گھر آیا اور توریت شریف پڑھنے لگا تو لوگ جمع ہو گئے۔ اس کی ماں نے اس سے کہا، اٹھ وضو کر۔ نشے کی حالت میں اس نے ماں کے چہرے پر مارا، جس سے اس کی ایک آنکھ نکل گئی اور ایک دانت ٹوٹ گیا۔ وہ کہنے لگی، خدا تجھ سے کبھی راضی نہ ہو۔ جب صبح ہوئی اور اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو کہنے لگا، اے ماں، میں تجھے سلام کرتا ہوں اور اب سے قیامت تک تجھے کبھی نہ دیکھوں گا۔ اس نے جواب دیا، خدا تجھ سے راضی نہ ہو، چاہے جہاں مرضی جا۔ وہ پہاڑ میں جا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور 40 برس تک عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ بہت ضعیف اور کمزور ہو گیا۔ پھر اس نے بارگاہ ایزدی میں عرض کی، اے مولا، اگر تو نے مجھے بخش دیا ہے تو مجھے بتا دے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، تیری ماں کی رضامندی میں ہماری رضا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس گیا اور اس نے پکار کر کہا، اے جنت کی چابی، اگر تو باقید حیات ہے تو نہایت خوشی ہے، اور اگر تو فوت ہو چکی ہے تو میرے لیے مصیبت ہے۔ اس کی والدہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرا بیٹا ہوں۔ ماں نے کہا، خدا تجھ سے راضی نہ ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں سے کہا، اے ماں، یہی وہ ہاتھ ہے جس نے تجھے مارا، تیری آنکھ نکالی اور تیرا دانت توڑا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے لیے لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ۔
انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی، وہ اس میں کود پڑا اور اپنے بدن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آتش دوزخ سے پہلے آتش دنیا کا مزہ چکھ لے۔ یہ خبر لوگوں نے اس کی ماں کو دی۔ اس نے آواز دی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، آگ کے اندر۔ تب وہ کہنے لگی، اے بیٹا، خدا تجھ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام کو ہوا، انہوں نے اپنا ایک پر اس کی ماں کی آنکھ اور دانت پر مل دیا اور اس کی آنکھ اور دانت دونوں جیسے پہلے تھے ویسے ہی درست ہو گئی۔ پھر اس لڑکے کے جسم پر بھی مل دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسے پہلے تندرست تھا ویسے ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ رحمت دورہ مجسم بن کے کوئی آ گئی، جس کی شفقت دیکھ کر ہوش و خرو شرما گئی، رونے والے کو ادھر آئی ادھر بہلا گئی، کیوں نہ اس کی ادا سے اس کا مقصد پا گئی، ایک دم میں اس کی اوگاں کو سمجھ لیتی ہے، کون دیوانی ہے ہر دم لوریاں دیتی ہے۔